بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے آیات بینات کی تلاوت کی صورت میں جناب محترم نوجوان بچہ ننھا بچہ محمد انعام الحق صاحب اللہ کریم اس بچے کی عمر میں صحت میں فضل میں برکتیں وسعتیں رحمتیں عطا فرمائے اللہ کریم ان کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آپ بولیں گے سبحان اللہ اچھا ادھر ادھر نہ میرے والدکو بسم اللہ جو آئے گا وہ یہاں آ کے بیٹھے گا یہاں اور یہاں میں کوئی فاصلہ نہیں آپ کو نظر آ جائے گا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ حضور کا ذکر ہی محبت والا ہے چلو ایک شعر میں پڑھنا چاہنا بابا بلے شاہ جی دا آپ فرماندے نے چڑھتے سورج چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے بجھتے دیوے بلدے ویکھے چار بندے مجمع چو ہاتھ چوکے رہنے باقی بسم اللہ یار حضور دا ذکر محبت آلہ چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے بجھتے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا نہ کوئی مل پاوے کھوٹے شکے چلدے ویکھے اوتی رحمت نال بندے پانی ہوتے دردے ویکھے جنا دا نہ جگتے کوئی پتر ہو بھی بلدے ویکھے لوگی کہندے دال نگلدی میتے پتھر بھی گلدے ویکھے اور جنا قدر نکیتی یاراں دی جنا قدر نکیتی یاراں دی خالی ہاتھ او بھی ملدے ویکھے چڑھتے سورج ڈھلدے ویکھے چلو تسی محبت نال سماعت کیتے ایک شعر میں ہور پڑھ دیا بابا بلے شاہ جی تھا آپ فرماندے نے توجہ میرے وال رکھو یار بسم اللہ آپ فرماندے نے پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں تو نہ رکھ لیا قاضی مکہ مدینے گھم آیا تو نہ رکھ لیا حاجی ہاتھ وچ پھڑ کے تلواراں تو نہ رکھ لیا غازی بلے شاہ حاصل کی کیتا جو یار نہ کر سکے آرازی جو یار نہ کر سکے آرازی آپ جو بندے بولے ہیں مجھے آپ سب کو میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں بسم اللہ جڑا بندہ اجے بھی نہیں بولیا او تے لئی بابا بلے شاہ جی فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا یہ جو میں نا میں ملک میں خان میں چودری میں پٹھان میں راجپوت میں رانا میں اس میں لئی بابا بلے شاہ جی کہندے نے پھلاں دا تو عطر بڑا عطراں دا تو کٹ دریا اس دریا وچ رج رج کے نا مچھیاں وانگو پاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی بندیا پہلا اپنی میں مکا بندیا پہلا اپنی میں مکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کھڑے ہو کر استقبال کرے عالمی مبلغ اسلام ضیاءکوٹ سیالکوٹ کی دھرتی کا عظیم نام عظیم حوالہ میری مراد جناب محترم المقام عزت امام خطیب عالم اسلام عظیم مذہبی سکولر لاکھوں دلوں کی دھڑکن کروڑوں دلوں کی جان جناب محترم المقام علامہ حافظ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی خادمی دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لے آئے میں سائیں کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا اور بلا تاخیر ہی حضرت کی بارگاہ میں التماس گزار حضرت اپنے خطاب لاجواب سے ہمیں نوازیں گے آپ احباب تشریف رکھیے گا ماشاءاللہ تشریف رکھے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ
چلیں جی بیٹا اس کو سادہ رکھیے گا جی، ساؤنڈ والے بچے اس کو سادہ رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، جب بھی پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ دونوں کیمرے میری طرف ہیں. اگر کوئی آپ کی طرف ہوتا تو میں کہتا کہ اپنی اپنی ریکارڈنگ دیکھ لیں سارے، کیونکہ دیکھنے میں آیا جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. اس کا مطلب ہے پڑھ تو رہے تھے لیکن توجہ، پڑھ رہے تھے لیکن توجہ. اس لیے آپ نے جب آپ آتے ہیں نا پہلے تسلی سے سارا کچھ دیکھ لیا کریں، تاکہ جب ان کے ذکر کی باری آئے تو پھر کچھ اور نہ دیکھیں، پھر انہی کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اب کوئی چھت دیکھنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ نام ان کا لے رہا ہو اور ساتھ چھت دیکھ رہا ہو بندہ. اس لیے جو دیکھنا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن جب آپ کا نام مبارک آئے تو پھر کسی اور کو دیکھنا نہیں بنتا. پھر آنکھیں بند کیا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ انہی کو دیکھنا نصیب ہو جائے. ہاں، کیونکہ حضرت ہمت نہیں، کوئی ذوق نہیں. کوئی اقبال نے تو کہا تھا دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے. بھئی آپ کو روکا کسی نے؟ کیوں نہیں مانگتے آپ؟ مانگتے کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو آج کل ویسے دعا کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اب نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بڑا احسان کیا ہے. جی اللہ دعائیں مانگا کرو، بھرپور دعا مانگو اپنے اللہ سے. آسانیاں مانگو، برکت مانگو، رحمت مانگو، صحت مانگو، سکون مانگو، عزت مانگو. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن لوگ دعا ہی نہیں کرتے کوئی. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، نماز پڑھی، دعا نہیں کی، جانے لگا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا بیلیا کچھ بھی نہیں ایسا جڑا تو اپنے اللہ کو مانگ لیندہ. کچھ ایسا بھی نہیں کہ جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا. حضرت پھر فرمانے لگے میرا تو نمک ختم ہو جائے میں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں. تو مانگا کریں ایسا، خوب اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں. جی، اور جب مانگیں تو پھر، کیونکہ اب پہلی بات تو مانگتے نہیں، اور اگر مانگیں تو پھر کٹے بچے، ٹریکٹر، ٹرالی، مربے، کلے، چنا، گندم، مکئی، یہ تو شروع نہیں ہیں تے مک جانے ہیں. اللہ مانگنے کو بڑا کچھ تھا. حضرت اقبال نے بڑا بڑا کچھ مانگا. حضرت وہ اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر،
شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر رہے۔ اقبال نے بڑا بڑا کچھ مانگا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر رہے۔ مانگا کرو دوسرا، لیکن بس وہ کی کہتے ہیں جو اندر ہے نکلنا تھی وہی ہے نا، کیونکہ اندر بس ایسا ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی ایسی ہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے، آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے لباس عمدہ نہیں تھے، ان کے پاس ہماری طرح 7 8 جوڑے نہیں تھے، ان کے گھر پختہ نہیں تھے، 2 منزلیں نہیں تھیں، ان کی سواریاں اچھی نہیں تھیں، کھاتے ہوئے ان کے دسترخوان پہ 2 3 سالن نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ شیوخ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کرتے تھے، پیر جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نبی پاک کی زیارت ہو جائے۔ یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، وہ پھر بھی شیوخ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے تھے، پیر جی کوئی اس طرح دی نظر کرو کہ دنیا دی محبت کٹ جائے تے اللہ تے اللہ دے رسول دی ود جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا دور وہ دور ہے، لوگوں کے پاس کپڑے بڑے ہیں، لوگوں کے گھر بڑے بڑے اچھے ہیں، لوگوں کی سواریاں بڑی بڑی اعلیٰ ہیں، ایک وقت میں دسترخوان پہ 2 3 سالن ہیں، لیکن پھر جا کے شیوخ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، پیر جی کو ایویں جا وظیفہ دسو کہ اور ود جائے۔ پیر جی کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ ہے اور اسی پھر حضرت جنہ ودان لگے پھر اے اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے، پھر وہی ہوا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ بھی گیا تے وہ بھی گیا۔ اللہ کبھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب نکلے ہوتے، یہ تے پیچھے پیچھے پہ آنا دیا، میں نے نہیں دیکھا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ نکلا، اور میرے اللہ نے پھر اس کو ایسے رہنے دیا۔ حضرت صاحب اس لیے حضرت وہ اقبال نے بھی اگر امت کے لیے دعا کی تو وہ کوٹھیوں کاروں کی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اپنے پیسے بندے کے پاس ہونے چاہیے پتر، ہیں جی، پیسوں کی بڑی موج ہے، حلال کے پیسوں کا مزہ ہی اپنا زیادہ ہے، اپنے پیسے ہونے چاہیے، پیسوں کی بڑی موج ہے، دیکھو نا بٹوا بھریا تو تاں ہی اینی دی تقریر کرن ڈے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی میرا بھی کچھ اینجا ہی ہوندا تو پھر میں نے بھی آپ کو وہی سنانا تھا، ہیر ہوتے رہندی ہی تے رانجھا ہوتے رہندا سی، جی اپنے پیسے ہونے چاہیے، اپنے پیسوں کی بڑی موج ہے، مانگا کرو، کوئی مذائقہ نہیں پتر پیسے مانگنے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کر اللہ خوب عطا کر لیکن پھر ادھی محبت دلوں کٹ دے، خوب عطا فرما لیکن پھر اس کی محبت سے بچا لے، کیونکہ اس کی محبت بڑی بری چیز ہے، اسی کی محبت نے ہمیں یہاں تک گرا دیا کہ ہم نے لوگوں کو کتے تک کھلا دیے تھے، اسی کی محبت نے ہم نے اتنا گرا دیا نا کہ حضرت ہم کس حد تک چلے گئے۔ یہ ہونا چاہیے لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اقبال نے اگر امت کے لیے دعا بھی کی تو کیا کی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، زندہ تمنا کوئی نہیں پتہ، کوڑے تے کھوتے تے ٹریکٹر تے ٹرالی تے منجی تے کنک تے کپاہ تے گنا، ہماری تمنا یہی ہے، ہماری تمنا یہی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا۔ امام سخاوی رو رہے ہیں، کہتے کبھی لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کی تمنا نبی کریم کی ذات ہوا کرتی تھی، کبھی ان کی تمنا حضور کی محبت ہوا کرتی تھی، کبھی ان کی تمنا نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ مر مٹنا ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہے حضرت صاحب، ایسا اسمادیت پرستی میں پھنسے حضرت صاحب کہ بس الامان والحفیظ، اور جنہوں نے نکالنا تھا ہم نے ان کو بھی جا کے کہنا چھوڑ دیا کہ کڈو، اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں پیر جی کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ بھائی مہینے جی میر ہو جائیے، اور میں کہتا ہوں یار جے کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو پھر تانوں میں کانوں دساں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں، اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو پھر آپ کو کاہے کو بتائیں، اس طرح کی چیزیں کو بتاتا کسی کو، اسی تاڑے کو منگن ڈے ہیں تھی سانو پوچھن ڈے، واہ بھائی واہ میری بھولی قوم، میں تاڑے کو منگن ڈے ہیں اینے دیو گے تو میں آنا جے،
ٹھیک ہے جی. پھر کوارا ککڑ پکانا ہے, مرچاں کالیاں ہونی چاہیے نے, گھیو دیسی ہونا چاہیے. وہ مینوں پوچھن ڈے نے امیر ہونے والا وظیفہ دے. ہاں جی, جڑا آپ ہی غریب ہے انہوں امیر ہونے والا وظیفہ پوچھن ڈے نے. وہ پتر گئے جو یہ والے وظیفے جانتے تھے, وہ یا مزاروں میں ہیں تو یا کتابوں میں ہیں. ابھی تو تہاڈے کو منگتے پھرنے. اور اسی لیے میاں صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی, او اس کی دینا دان محمد جڑا آپ زوالی ہے. اسی تہاڈے کو منگن ڈے ہیں, تسی ساڈے کو امیر ہون دے وظیفے پوچھن ڈے. بس اللہ ہی میری قوم کو ہدایت دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اور میں نے کہا نا تمنا تو حضور پاک کی ذات ہے نا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. کیونکہ ہمارے دلوں کو ان کی تمنا حاصل, اس لیے ہمارے دل مردہ ہیں بچے. ہمارے دل مردہ ہیں. دل تو اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی یاد میں دھڑک رہا ہے. دل اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی محبت میں دھڑک رہا ہے. باقی کو دل نہیں. دل مردہ دل نہیں, اسے زندہ کر دوبارہ. مردہ دل ہے ہمارے. ہمارے دل مردہ ہیں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. بڑے صاحب پھر جب تک ہماری تمنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی, پھر اس جانب سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں. جب تک ہم کٹوں میں, بچوں میں, کوڑوں میں, کھوتوں میں, گنے میں, کپاہ میں نہیں پھنسے تھے, پھر ادھر سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں, اتنی عنایات ہوئیں کہ ہم نے صرف خواب میں نہیں, ہم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 92 بار آپ کا جلوہ دیکھا. اب تو پتر آپ دن کے وقت چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں, آپ کو وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اگر ادھر تمنا کے دیے جلتے تھے تو پھر ادھر سے بھی دیدار کے کرم ہوا کرتے تھے. پھر جب ہم گنوں میں, کھوتوں میں, کوڑوں میں, بڈھی میں, بچوں میں, شوروں میں, پیکوں میں پھنس گئے ہم بھی, تو پھر کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے کہ ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے آیا کرتے تھے. انفاس العارفین جی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ یہ اہمی تین بندے نہیں لکھی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھ رہے ہیں. انہوں نے والد صاحب تھے, انہوں نے استاد قرآن پہ پڑھن, حضور قرآن سننے کے لیے تشریف لائے. کبھی ہم پہ وہ وقت بھی. چلیں جی, یہ حضرت جی یہ سارے علو آ گئے. اب آپ بس بات سنیں حضرت. بس بیٹھ جائیں. جڑے میں تانوں دین ڈے ہیں بہت مہنگے نے, کوئی مول نہیں آپس دینا. ٹھیک ہے جی. کبھی ہم پہ اتنا کرم رہا ہے کہ ہم نے جا کے سلام عرض کرنا تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا کہ کئی ہزار کانوں نے اس جواب کو سننا. کبھی وڈیو ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا, سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی ہم پہ وہ دور تھا ہم نے پوری بخاری نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. امام ابن حجر اسقلانی حضرت, وہ صرف یہ نہیں, اتنی عنایات تھی. ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا مسجد نبوی شریف میں, ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں, آپ کے شہر مبارک میں حاضر رہنا, ایسے کرم ہونے. پھر ہم نے جب واپس آنا تو خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا. چلیں جی, خانے والی میں کہہ دیتا ہوں, خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا اور پھر آ کے ہمیں پوچھنا کہ بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات ہی سناؤ. تو پھر ہم نے باتیں بھی کیا سنانی, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کبھی ہم پہ یہ کرم تھے, ہم نے تو جدھر دیکھا. لیکن اب حضرت واپس آ کے ہمارے پاس ایسا کچھ بتانے کو ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے جدھر دیکھا ہم ہی نظر آئے. فیس بک بھر دی ہم نے تصویروں سے حضرت. اب کہاں وہ رنگ رہے. اب تو آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل نیڑے سی کہ دور سی. اب ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کی نیوری کا دس, اور ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی ہوتا نہیں. لیکن کبھی ہم پہ وہ عنایات تھیں. نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے, اب ہم سے اتنے خوش تھے کہ جب ہم نے جانا پھر ہم نے واپس آنا, اہل علاقہ نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھی مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی,
بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل کتنے سی نیڑے سی کہ دور سی. اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں اوتھے گئے اے کھادا او پیتا انج کیتا اونج کیتا او چلیا. تو نبی پاک دی بارگاہ چ گیا سا، کوئی انہاں دی گل سنا. تو آپ دا مہمان سا، کوئی انہاں دی گل سنا. یہاں تو ان کے نواسوں کی شان یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چور چوری کرنے آ جائے تو آپ چور کو خالی نہیں جانے دیتے ہیں، اس کو بھی جاتے ہوئے کتب بنا کے بھیجتے ہیں. یہ تھے غوث پاک دی بارگاہ چور چوری کرنا آئے وہ خالی نہ جان دیں. یہ کہاں لکھا ہے امتی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے اور خالی واپس آ جائے. لیکن امت میں بھی تو اب رنگ نہیں نہ رہے، وہ بھی امت میں بھی تو رنگ نہیں رہے. امت نے بھی تو جا کے عرض کرنا چھوڑ دیا، سونے ہو مال کو میں آیا ہاں تے خالی نہیں جے جانا ہے. جے داڑھی نہیں تو توفیق داڑھی منگیے، جے نمازی نہیں توفیق نماز منگیے. اگر سوچ اچھی نہیں حضور سے مانگے، حضور سوچاں پاک کر دیو. یہ اکھ پاک نہیں تے عرض کریے سونے پاک محبوب اکھاں پاک کر دے. ایسے رنگ بھی تو نہیں نہ رہے. دیکھو نا اللہ حضرت عرض نہیں کر رہے. ہم تو ادھر جا کے ایسا کچھ نہیں عرض کرتے. قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہم تو ادھر جا کے عرض نہیں کرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن بس پتر پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا. اب ہمارے پاس بھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آتے. سانوں بھی آ کے یہی دسن گے کٹا تے بچہ تے گھوڑا تے لیلا. میں پائی میرے ہتھاں وال ویکھ او پرے نوں نکل سانوں کیڑے پاسے لگا پاؤں. میں بڑا بھاگتا ہوں حضرت، اللہ مجھے معاف کر دے. ڈر بھی بڑا آتا ہے بھائی ساڈا کی ہے نا کماں چ کام. ساڈا جڑا کام ہے سانوں او پوچھ کوئی. ساڈا کوئی ہمارا یہ کام ہی نہیں حضور. ہمارا کام آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتانا ہے. سانوں کیڑے پاسے لگے ہو پان تسی. ٹھیک ہے یہ بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی اللہ کے رسول انس کی عمر میں برکت کی دعا فرمائیں، انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں، انس کی جو ہے نا مال میں برکت کی دعا فرمائیں. نبی علیہ السلام نے تینوں چیزیں عطا فرمائیں. حضرت انس کی بڑی عمر مبارک ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی کم و پیش 60 کے آگے پیچھے آپ نے اپنے دوترے پوترے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں. نبی علیہ السلام کی عطا تھی سب کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا. نبی علیہ السلام کی عطا تھی حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہیں کہ لیکن پتر پہلے اللہ تے اللہ دا رسول اے کام بعد ویچی. حضرت آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں کرتے کوئی بھی. آپ کہتے ہو بس بھائی یہ بس نہیں ہوگا، پہلے اگر یہ ہوگا پھر یہ بھی ہوگا. میں بھی اپنے پیرانوں کدی عرض کر دینا کہ حضور سفر بڑا ہے گڈی ماڑی ہے نظر کرم کر چڑھو. لیکن پہلے انہیں میں کام نہ کراں کوئی بھی تو میں آکھاں جی کو میری گڈی بھی دعا کر دو تو ایسے تو نہیں ہوگا. پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے. یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. میرے حضرت صاحب نے کم و پیش وہ 100 سال کے قریب میرے دادا شیخ حضرت مسند پہ گزارے. حضرت میں نے آپ کو روتے دیکھا. حضرت فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جڑا سودا لے بیٹھے سن کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. ہاں حضرت یہ آپ محفلیں کرنے والے ہیں کروانے والے ہیں محفلوں پہ آنے والے ہیں. سودے سے تو ہم بڑی دور نکل گئے ہیں. سنیوں کی محفل اور حضرت ماں کی شان نہ پڑی جائے یہ کدھر لکھا ہے. اب تو ویسے ہی کام ٹھیک ہے آپ ماں کی شان پڑھ سکتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت. چنگا پلا بندہ نعت پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک بندہ نیچے سے آئے گا آگے 2 شیر ماں دی شان. پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا آپ کو ماں کیسے یاد آ گئی. حضور کا ذکر ہو رہا آپ کو ماں کیسے یاد آئی. یہ تو نہیں آنی چاہیے تھی حضرت کیونکہ ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا. آپ کو ماں کیسے یاد آئی. آپ کے دل میں کیوں ماں کی شان سننے کی خواہش جاگی.
جبکہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا. پھر میں آپ پہ حیران ہوں، آپ کی دلیریوں پہ. آپ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چل نبی علیہ السلام دا بس کروں تے ساڈی اماں دا کر. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار، کو کرنے والی بات کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک سے بھر گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کر بھئی ہوں نماز سنا سن؟ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا؟ آپ کر سکتے ہیں ماں کی شان، لیکن کوئی طور طریقہ بھی تو. یہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینو ایتھے ہی چھڈو تے سانو ساڈی ماں سناؤ حضرت؟ وہ اللہ کے بندو، میں تو اسی بات پہ حیران ہوں. ہیں جی، جب ہم صحابہ کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، ٹھیک ہے ہم کم و بیش 1400 سال آ گئے ہیں، بڑا فرق پڑا ہے، لیکن اتنا بھی تو نہیں پڑ جانا چاہیے. حضرت زید بن اسلم سے مروی، آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے رات کو، ایک گھر دیا جلتا دیکھا. آپ چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات کو کیوں دیا جل رہا ہے، کیونکہ اسلام کا تو مزاج ہی یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے جلدی سو جاؤ تو جلدی اٹھ جاؤ. حضرت آپ جب قریب پہنچے تو اماں جی نبی پاک کی نعت شریف پڑھ رہی تھی. ہاں پڑھا کریں آپ بھی وضو کر کے نا، تو نبی پاک کی نعت نبی پاک کو ہی سنایا کریں. یہ آوازوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگے نے. حضرت اتھے تیری آواز نہیں ویکھنی ہے، اتھے انہوں نے صرف تیرا دل ویکھنا ہے. یہ آوازوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، ٹولکیوں پہ دفلیوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں سارے. تیری آواز نہیں دیکھی جائے، تیرا دل دیکھا جائے گا. سنایا کرو پتر آپ کی نعت. چلو یہ نہیں سرگی دی توفیق، اللہ کرے سرگی دی بھی ہو جائے. اون جی کسی ویلے دروشی پڑھ کے اکھاں بند کر کے اس نیت نال میں پڑھ رہا ہوں، میرے سونے محبوب سن رہے ہیں. سنیں گے جی، کیوں نہیں سنیں گے. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. لیکن امت ان رنگوں سے محروم ہوگی. ان کو آئے گا 6 کیمرے لگن گے، کو مینوں ویکھے گا، میں کسی نو وکھاواں گا، ان پھر ہوئے گا سارا کچھ. وہ تنہائیوں والے معاملے گئے. حضرت وہ اماں جی نا نعت پڑھ رہی، ساتھ چرخہ چلا رہی. جب آپ نے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محتاط شخصیت، آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے. حضرت آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. اندر اماں بولی کون؟ آپ نے فرمایا عمر. اماں پھر کہتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اماں ڈرنا، نبی علیہ السلام دی یاد دی اس محفل چ مینوں بھی شامل کر، کھول ہوا ہے مینوں بھی شامل کر. وہ اماں نے نا وہ دروازہ زید بن اسلم دروازہ کھول دیا اماں نے. حضرت عمر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہ جو ناشی پڑھ رہی تھی نا، مفہوم ہے اس کا جو آخری شعر تھا اس میں لکھا تھا کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے. سیابیاں ہیں حضرت اللہ کی. آپ فرماتے ہیں اماں پہلے پڑھن رہی ہیں واحد دے سیگے نا، ان مینوں بھی شامل کر تے تسنیے نال پڑھ دو یا شامل کر. وہ اماں پڑھتی رہی، حضرت عمر پاک سنتے رہے، روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. پھر حضرت عمر پاک اٹھائے. حضرت زید بن اسلم سے مروی، آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر پاک اس قدر بیمار ہوئے 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. اور آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام دا بس کرو تو سانو کی سناؤ، سانو کی سناؤ. واہ 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 واہ. حضور تو پہلے فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پہ، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. فرمایا 5 نال پیار کرن گے، 5 نو بھول جان گے. فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق نال پیار کرن گے، سانو اور وہ آیا وقت. اب امت کیا کہتی ہے؟ نعت چھڈو تے کی سناؤ سانو؟ اماں سناؤ، اماں ابا سناؤ سانو. اماں دی شان انہوں بیچاری نو کدی پانی دا گلاس بھی نہیں دتا ہے. وہ پئی سہکدی رہندی ہے حضرت صاحب، انہوں کدی پوچھیا بھی نہیں ہے. اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ امت نبی علیہ السلام کا ذکر بند کروا کے اب کیا سنتی ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے وہ حضور دا ہی ہون دیا کرو. وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے جو بیمار دلوں کو شفا دے گا. وہ حضور ہی کا ذکر مبارک ہے، تجھ پہ بھی رحم ہوگا، تیری اماں پہ بھی رحم ہو جائے گا. یہ پتر میرے دیکھتے دیکھتے سارا کچھ آیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے جن بے قابو ہو گیا.
کیونکہ اگر پیچھے ہوتا تو اعلیٰ حضرت بھی کو 2-3 ماہ کی شانیں لکھ دیتے، لیکن جنہاں نے لکھنیاں سن سب کی لکھی. شان سید صدیق اکبر بھی لکھی، شان فاروق اعظم بھی لکھی، شان عثمان غنی بھی لکھی، شان مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا بھی لکھی، شان سیدہ کائنات لکھی، شان حسنین کریمین لکھی، شان امیر حمزہ بھی لکھی ہے، شان غوث اعظم بھی لکھی ہے، شان میں ازواج مطہرات بھی لکھی ہے. یہ میرے دیکھتے دیکھتے ہے. لیکن میں نے پہلے کہا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پتر یہ تو نہیں ہے نا، آپ ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو آ کے کہہ رہے ہیں چل ہوں بس کرتے اماں دی شان سنا سن. وہ چلے اماں نو تے شانہ بھی ہونا نہیں دیتی ہیں. اس سے پہلے اماں نو کون پوچھتا ہے؟ پاؤں کی جوتی جیسا بھی کو اماں کو نہیں سمجھتا تھا. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک بار ماں کو مسکرا کے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا. لیکن کرو یار کوئی طریقہ اپنا ٹھیک رکھو نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نعت بس کرتے پائی اماں دی شان سنا سن. ایک دکھڑا تو یہ ہے، اب اگلا بھی سن لو. چلو شکر ہے اماں کی چلو کاری دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت 20 سال ہو گئے مجھے سٹیجوں پہ کم و بیش، وہ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان. 2 شعر پڑھتا ہی کوئی نہیں. آج اپنی پوری محفل کی ریکارڈنگ سارے کہیں بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا کتنے شعر پڑھے گئے ہیں اس کے لیے. نہ قرآن ہے نہ اس کا نام ہے، پتہ نہیں کس طرف چل نکلے حضرت. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر ہے. لیکن یہاں حالات یہ بنے کھڑے ہیں کہ اور پھر ہم نے نا وہ ایک مزاج بنا لی ہیں. لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے وابی پہ ہوں نے. یہ بھی ایک ایشو ہے نا، یہ بھی ایک ایشو ہے نا. لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے وابی ہوں نے. ایسا کوئی فرمائش ہی نہیں اس کی، کوئی اس کی فرمائش بھی نہیں کرتا. اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لیکن یہاں حالات کیا ہے؟ فرمائش بھی وہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید. لیکن صاحب کہاں کھڑے ہیں ہم جی، کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم، لیکن حضرت قرآن ہو تو ہمیں پتہ لگے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنیوں نے یہ کہہ کہ اپنے اسٹیجوں سے قرآن کو، اب چلو میں نکال دیا نہیں کہوں گا، منو ڈارا جندہ رب دا کلام. ہم نے یہ کہہ کہ اپنے اسٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا. آپ رمضان چ ملاقات ہوئی، رمضان چ جے کچہری کسی نے قسم کھانی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے کڑ کے کدوں. تے جے کسی نے اپنی ووٹی ٹورنی ہوئی تو پھر تینوں لے آواں گے. تے جے کتے کو تویش لکھنا ہویا تو پھر تینوں لے آواں گے. باقی تیرا ساڈا ملاقات کدوں ہوئے گی؟ اور جو رمضان میں بھی ملاقات ہوگی وہ کاہے کی ملاقات ہوگی؟ ادھر بھی ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے چ تراویاں مکمل کرو. اللہ کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن نو خوب ایسا میں گواہ ہوں. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ مصر کے قاری آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، سونا پڑھتے ہیں. ایک پروگرام میں میں بھی تھا ساتھ، وہ پتہ نہیں عیدی شبان تھا یا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. انہیں سورہ حشر پڑھی، حضرت انہیں ٹھنڈا پا چھڑی. ہم تو جیسا نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے بھائی ان کو بڑا سونا اللہ نے عطا کیا ہے. وہ حضرت صاحب نے ٹھنڈا پا چھڑی ہے. اوہ نے سورہ حشر کی وہ آخری آیات پڑھی واللہ الذی لا الہ الا ہو. میں نے تو پہلے کہا میں نہیں اس جیسا پڑھ سکتا. انہوں نے ٹھنڈا پائیاں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ. لیکن صاحب ہے
کسی نے سامنے اٹھ کے کیا ہے پھر ایک باری ہے کسی نے اٹھ کے سامنے آکھیا ہویا ایڈے سونے تو ساڈے رب دے نام لے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وہ ایڈے سونے تو ساڈے اللہ دے نام لے نے پھر ایک باری مر نہ جانا ہے اتنی بے ذوقی اتنی قرآن سے دوری ہے کسی نے فرمائش نہیں کی کہ ایک باری ایسی بے ذوقی قرآن سے حضرت نکل جائیں ملتان جائیں ملتان سے پیچھے کا منہ کر لیں بورا چلے جائیں وہاڑی جائیں خانے وال جائیں میں تو پھرتا ہوں نا جی میں نے اب یہ کر کے آگے میں نے خانے وال جانا ہے حضرت سیالکوٹ سے نکلا ہوں حضرت جگہ جگہ آپ کو حضرت مرید کے کی فلیکسیں وکھری ہیں بورے کی وکھری ہیں خانے وال کی وکھری ہیں تلمبے کی وکھری ہیں عبد الحکیم کی وکھری ہیں لیکن ایک گل ہر فلیکس میں تقریباً یکساں ہے اب جس مردی فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھ لیں ماشاءاللہ جی پروگرام ہے محفل میلاد پاک ہے جی پیر صاحب کتنے آ رہے ہیں 4 خطیب کتنے آ رہے ہیں 2 نعت خان کتنے آ رہے ہیں 8 ماشاءاللہ تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں ان سے یہ ہمارا حال ہے ہم نے کیا کیا رب کے کلام حضور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 بلائے گئے تے رب دا کلام پڑھن لئی پھر چھتر نہیں پہنے تو اور کی پہنے چھتر نہیں پہنے ہر 5 سال بعد سانو چھتر مارن لئی بندہ بدلیا جاندہ ہے یہ تو وکری بات ہے انے بولے ہو گئے ہیں سارے ہر 5 سال کے بعد ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہمیں رسوا کرنے کے لیے بطور سزا بندہ بدلا جاتا ہے اے رب نالوں بھارے نے یہ بھارے نے عقل پہ پتھر سمجھ ہی نہیں آ رہی سزا کس چیز کی مل رہی ہے رب کے کلام بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے جی رب کا کلام پڑھنے کے لیے یہ کوئی عیسائی نہیں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے کوئی یہودی نہیں کر رہے یہ قرآن کے ساتھ کون کون رہے ہیں مسلمان حضور کیڑے کیڑے اتھے چھپائے بیٹھے ہیں ہضم کون کرے گا ان باتوں کو میں ایک یہ رمضان شریف میں نا میں 21 رمضان کو میں واپس آیا ایک پروگرام کا میں نے وعدہ کر رکھا تھا میں نے ان سے کہا میں جی رکھو تسی فجر تو بعد پروگرام اعتکاف بھی رہ گیا حضرت میں حضرت وہ گیا پروگرام پہ اکیلے ہی میں چلا گیا اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا میں حضرت وہ نماز سحری کر کے نکلا میں نے ان کو کہا تسی شروع کریو میں آ جاؤں گا میں حضرت پروگرام پہ پہنچ گیا میں باہر نہ وہ گاڑی کھڑی کر رہا تھا 1-2 کام تھے اس میں وقت لگ گیا وہ دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے ہوتوں جیسے اب اگر ادھر سے بندہ کھڑا ہو کے دیکھے تو صاف نظر آ رہی نا محفل پوری کی پوری انہوں حضرت جڑا وقت تھا نا میرا آنے کا وہ کیسے پاس کر رہے تھے سیف الملوک پڑھ کے ٹھیک ہے وہ دیوبندیوں کا مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے حضرت دیکھ دو کے نا تو وہ جو مسجد کے ساتھ ہی کچھ 4-5 لڑکے کھڑے تھے ان سے پوچھتا ہے وہ رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے تو اس کا جواب کو مشکل تو نہیں نا سب کو ہی پتہ ہے رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے لیکن کیونکہ مسلک دوسرا تھا تو اس لیے وہ بچوں نے نا ذرا تھوڑا کرخت جواب دیا انہوں نے کہا قرآن تو انہوں نے کہا تسی تو سیف الملوک پڑھن دے 11 ماہ بھی سیف الملوک ہی رمضان وچ بھی ہوئے 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 وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر او بھائی اللہ دا واسطہ جی اپنی محفلوں کو مقصد دو کوئی موضوع دو یار اللہ دا واسطہ جی 8 چھڑ کے بھائی 16 بلاؤ 16 چھڑ کے 32 بلاؤ بھائی لیکن کو موضوع دو یار قرآن لاؤ اپنی سٹیجوں پہ ہم پہ رحم ہو ہم پہ رحم ہو ہم پہ کرم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ قرآن لاؤ صدیق اکبر قرآن عمر فاروق قرآن حضرت صاحب 40 دن ہو گئے معاصرہ ہوئے ہیں لیکن حضرت عثمان پاک اندر کی پڑھ رہے ہیں قرآن بلوائی اندر آ وڑے پہلا وار ہویا سیدہ نائلہ نے ہتھاں تے لیا انگلاں وڑ کتیاں دوسرا وار حضرت عثمان نے گنی پہ ہوا خون بہ نکلا پہلا قطرہ کس پہ گرتا ہے قرآن
پہلا سپارہ آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اتھے خون ڈگا حضرت. کبھی آپ توپ کاپی جائیں ترکی میں، وہاں وہ قرآن کریم موجود ہے. آج بھی حضرت وہ حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان مبارک اس پہ موجود ہے. حضرت علی پاک قرآن، حضرت حسن پاک قرآن، اور حضرت حسین نے تخیر ہی کر چھڑی. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین جی پھر کیڑا حضرت بڑیاں نے حضرت جی بڑا بڑا پڑھ چھڑیا، لیکن میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا. نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا. حضرت حسین منی وانا من الحسین. سیدہ پاک قرآن حضرت. وہ اللہ دا واسطہ پتر، بڑی سونی آپ نے محفل کی ہے، اللہ آپ کی محفل کو قبول کرے. لیکن پاجی مزہ لے کے نہ ٹر جائیو، اچھ کچھ لے کے جاؤ، کتے کو گھنڈ بن کے کھڑو. کی کھٹ وٹ کے کر گئے ہیں وہ چلیو ساڑیاں مسجداں خالی یار. کی میں رونے رواں. فجر پڑھ کے ہماری مسجد سے 7 نمازی نکلتے ہیں، انہوں دی نماز جو حضرت مسجداں جو آئیں نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کے آن رہے ہیں. اتنی محفلیں کر آ کے حضرت صاحب کوئی حاصل نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کیا آپ اس محفل سے لے کے جائیں گے؟ ہاں پتہ قرآن والے پاسے آؤ چلے اور چلے آؤ. وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت کھول تمہیں سر کی قرآن احساس تے کہ کس دن میرا قرآن سنن بھی آپ تشریف لے آن گے. اور حضرت جی لے آن گے، کیوں نہیں لے آن گے؟ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو کدی کر ہو ہی نہیں سکتا. آج پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اس محفل سے ہمیں نہ جانا، کچھ لے کے جانا. اور میں یہی گزارش کروں گا آج نماز تو قرآن لے چلیے. وہ جس کو کہتے ہیں نا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. پتر حضور کو یہی تو ہے. یہ آپ نے بڑا سونا کیا ہے، اللہ آپ کا قبول کرے. لیکن یہ آپ کی خوشی ہے. نبی علیہ السلام دی خوشی کی ہے کہ اسی فجرے پہنچی ہے سارے. ہم پتر آپ کو یہاں لانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن فجر میں لا سکے. اللہ نبی علیہ السلام نے خوش کدوں ہونا جدوں اینا نو جدوں حضرت کیوں میرے علی شاہ سونے لگے ان کو؟ کیونکہ میرے علی شاہ انہوں فجرے لے کے گئے. کیوں بابا فرید سونے لگے حضور کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صرف اسی بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ نہیں. میں آخری بات مانگا، یہی آپ کی عبد الحکیم موٹر وے حضرت بڑی دیر پہلے کی بات ہے. وہ میرا بچپن تھا، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا. بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، بڑی دیکھ بھال کے، لیکن بس کوتاہی ہوئی، پھسل گیا. اس طرف کو میں گرا، یہ کندھا نیچے لگا، یہ لگی. بڑا میں نے سنبھالا لیکن ہاتھ سے دہی کا برتن چھوٹ گیا. جیسے وہ بھی گرا اس کا ڈھکن کھل گیا، دہی گر کے سارا کیچڑ میں ضائع ہو گیا. میں اٹھا، ایک سائیڈ پہ بیٹھا، میں دبا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا. میرے چاچا جی آ گئے، مجھے کہتے ہیں کیوں رون رہے ہیں؟ میں چاچا جی پیر تل کیا، دہی رڑ گیا. رڑن والی شاید سی رڑ گئی، چل کر میں کار نہیں جانا. کیوں؟ یہ ابو جی کو بڑی مار پڑنی ہے. کہنے لگے یار کو کلو دہی کے پیچھے بھی اپنے پتر کو مارتا ہے. میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے، مار دہی کی وجہ سے نہیں پڑنی، مار اس بات پہ پڑنی ہے تیرا دھیان کتے سی، تیرا دھیان دہی تو نہیں پینی، تیرا دھیان تینوں پتہ سی نا چکڑے تو ظاہر ہے تو ادو ہی تل کے ہیں جدو تیرا دھیان کتے اور سی. چاچا جی نے گارنٹی دی، میں مختصر کر رہا ہوں، چاچا جی کی گارنٹی کام نہیں آئی. ابو جی نے چاچا جی کے سامنے ٹیوننگ کی حضرت اچھی خاصی. اب تو پتر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو، لیکن ہم نے جوانی میں اپنے ابو سے مار کھائی ہے. اتنی دلیری پیو کو، اس کو پتہ تھا کہ گوں بولے گا. اتنی دلیری ہے حضرت صاحب. ہیں جی میں آپ کی عبد الحکیم موٹر وے پہ پتہ نہیں کیسے وہ بچپن کی بات یاد آئی. وہ پھر بات آگے گئی، میری آنکھوں سے آنسو آئے. میرے ڈرائیور تھے سلمان بھائی، وہ گھبرا گئے، انہوں نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی. مجھے کہتے ہیں حضرت کی ہوا ہے؟ میں خان جی گل یاد آ گئی. کی آیا؟ میں نے ساری سنائی. کہنے لگے حضرت جی کٹ بھی پی گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا، ہوں رونے دی کیڑی گل؟ میں خان جی روایا اس گل نے چھڑیا. 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاتا کہ جب ابو جی نے پوچھ لیا تیرا دھیان کتے سی تو کی جواب دینا؟ 1 کلے دہی روڑ کے ابو جی سامنے جایا نہیں سی. خان جی کل اللہ پاک تے نبی پاک دے سامنے کیویں جانا ہے؟
اور کیا جواب دینا ہے ادھر جا کے پتر. یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا, شاعر 8 بلا لے انہیں, قرآن والا تو زدے کوئی نہیں. اور پھر شاعروں نے بھی حضرت بس چپ ہی بھلی ہے حضرت صاحب, رم جم کر دی پکڑ کے حضرت. وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے, انہوں نے امت کو کچھ سے کچھ سنا ڈالا. مینو روز حشر دا ڈر نہیں, مینو ویکھ کے جہنم نو ہی پسینہ آ جائے گا. لیکن قرآن کھولو, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم وکرے ہو, آج مجرم لکھا ہے جو اللہ سے جتنا غافل ہے, جو اللہ سے جتنا جاہل ہے, اتنا ہی بے خوف ہوگا. جو اللہ کا جتنا زیادہ عالم ہوگا, جو اللہ کا جتنا زیادہ عارف ہوگا, وہ اتنا زیادہ ڈرے. پتر انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا سنیوں کا, شاعروں نے. یا میں شاعروں کو نہیں کہوں گا, پڑھنے والوں نے. انتخاب ہی نہیں ٹھیک ہوئے, دیکھا ہی نہیں یہ ان پہ کیا. حضرت تھوڑی جی واہ تیز چلنی. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آ جانا, اللہ کی عبادت میں لگ جانا. صحابہ نے عرض کرنی, سونے محبوب مفہوم ہے, واہ ہی تھوڑی جی تیز چلی ہے نا, آپ کا رنگ مبارک بدل گیا ہے. فرمانا قوم عاد اور قوم سمود پہ ایسے ہی عذاب آیا تھا, کیونکہ جو اللہ سے جتنا زیادہ غافل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا. ہیں جی, حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت ہچکیاں بدی ہوئی ہیں حضرت, اور رک کتھے گئے دنے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مسایا یودی ہے, اتنا رو رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ. یودی دی بڈھی پوچھ دیئے کی ہوئے آج امام صاحب نے, کیوں رون رہے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آج امام پاک صاحب سورہ یاسین تلاوت کرتے کرتے ادھر آ گئے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج سارے مجرم وکھرے ہو جاؤ. لیکن کیا پتر ہوا, ایسی بے خوفی, ایسی بے خوفی, ایسی. پتر آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے, یہ ہم بیٹھے ہیں, ساڈا صاحب ہونا ہے. میں دیکھوں گا, میں کیونکہ کافی دیر, پتہ نہیں پہلا نمبر ساڈا ہے کہ دوسرا نمبر ساڈا ہے. پہلا پتہ نہیں مجاہد کا ہے یا سخی کا ہے, یا پہلا ہمارا ہے. حضور ہمارے لیے کہہ رہے ہیں, پیش کیا جائے گا, تیرے سینے میں قرآن رکھا, تیری زبان پہ علوم جاری کیے, تجھے مفہوم ہے منو ان نہیں ہے, کی کیتا ہے اللہ, میں تیری مخلوق نو تیرا دین سنایا. اللہ فرمائیں گے تو میرے لیے نہیں سنایا, تو ایس لیے سنایا تیری واہ واہ ہے, تیری تعریف ہوئے, واہ واہ بھی ہو گئی, تعریف بھی ہو گئی. لہ جو میں نے لکھا ہے اوندھے منہ ہے نا, لکھا ہے اوندھے منہ اس کو جہنم میں. شاعری اہل سنت کو لے دے گئی ہے. قرآن پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے, حضور دے مبارک فرمان پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے پتر میں اس وقت میں تھوڑے سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں, آگے ایک اور سبق سنانا جا کے میں آپ آگے گزارش کروں گا. او پتر اپنے ذوق ٹھیک کرو, اپنے قبلے ٹھیک کرو, اپنی صفاں سیدھیاں کرو. اتنے پیسے لگاتے ہو پتر, کچھ سیدھا بدرا کرو یارا, تاکہ جب محفل ختم ہو تو جانے والے صرف شعر ہی نہ لے کے جائیں. ان کی گود میں قرآن بھی ہو, ان کی چولی میں حضور کا مبارک فرمان بھی ہو. یہ جب جائیں تو صرف شعر نہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانی میں اللہ معاف کرے جی, ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا پدرا کرو پتر, اپنے آپ کلام اپنے سیدھے پدرے کرو, کو ماحول بناؤ تاکہ جب یہ جائیں تو کچھ لے کے جائیں پتر. کیوں جی پھر آج کی کھڑنا ہے نصیحت؟ نماز, قرآن, حضور دی سچی سچی محبت. جدو آپ نو یاد کرنا ہے تو پھر لیٹاں ویکھنیاں اکھاں بند کر کے, اور پوری توجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں. پھر کبھی اللہ موقع لایا یہاں سے شروع کریں گے. پکی گل ہے بھی نماز سے نہیں چھڈو گے ہوں؟ نہیں تو بولے ہی کوئی نہیں ہے. اوے بول ہی چھڑو یارا, پکی گل ایک باری ہاتھ کھلار کے چلیں جی. اللہ آپ کے ہاتھ کھڑے کرنے قبول کر لے, اور اللہ آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. عظیم مذہبی اسکالر, عظیم نقطہ دان حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر
سلمان مصباحی خادمی دامت برکاتہم القدسیہ خوبصورت خطاب فرما رہے تھے. آپ تشریف رکھیے. میں التماس گزار ہو رہا ہوں ہمارے آج کے دوسرے مہمان خطیب اور نوجوان خطیب سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا. خوشبوئے ڈاکٹر خادم خورشیدی میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا لائق صدر احترام محترم جناب علامہ بہرام خان سعیدی حافظہ اللہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو نوازیں گے انشاءاللہ. ان کے خطاب کے بعد لودھرا کی دھرتی سے عظیم ثنا خان رسول محترم جناب شیخ عمیر دلدار انشاءاللہ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے. لنگر کا بھی انتظام ہے جی. بسم اللہ. بعد بندے مینوں نہ پھڑی کھڑے ہو. بسم اللہ. بیٹھ جاؤ جلدی نال بیٹھ جاؤ جی. بسم اللہ. ہاں یہ آپ بندوں کے لیے نہیں آتے، حضور کے لیے آتے ہم. بسم اللہ. جی یہ نہ دیکھا کریں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب بیٹھ جائیں. یہ زیادہ دیر محفل نہیں، انشاءاللہ ہم گھنٹے کے اندر درود و سلام اور دعا کی طرف بڑھ جائیں گے. جناب علامہ بہرام خان سعیدی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اولی پڑھو یا اچھی سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر بندہ نہ پڑھے جنہوں فخر ہے ابے دی کمائی حلال ہے، اما نبی دے نا دی لوری دیتی ہے چپ نہ روے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ کے ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعا خالق کی کائنات اج دیئے بابرکت پاکیزہ حسین مقدس محفل میلاد مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ کے عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے. خالق کی کائنات ساڈی اج دی حاضری نو بابرکت بنا کے اسا ساریاں واسطے بالخصوص بانیان محفل چودھری مشتاق احمد چودھری مدنی مقصود صاحب انہ دے خاندان دے جتنے آئزہ و اقربا اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے، اللہ سارے علیہ باعث نجات بنا کے بلندی درجات دا سبب بنائے. آج دی اس بزم دا سبب حافظ محمد انعام الحق صاحب جنہ دی ماشاءاللہ حفظ قرآن دی تقریب اور دی خوشی دے اندر حسین عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا گیا. تسی اسی سارے جمع ہوئے. اللہ اس بچے نو جی میں قرآن یاد کیتا سوں ای میں قرآن نو سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. جی میں حافظ قرآن بڑھے اللہ کریمی میں نو عالم دین بھی بڑھائے، قرآن دا عالم بھی بڑھائے. میں مبارکباد پیش کرنا بانیان محفل نو تے پورے خاندان نو کہ الحمدللہ جنہ دی اے سفارش دا ذریعہ بنے ہیں. کوئی گل نہیں، ہولی ہولی سبحان اللہ کے رکھو. احباب سی وقار اے جڑا بچہ توڑے سامنے ماشاءاللہ جدے
حفظ قرآن دی تقریب وچ تسی بیٹھے ہو، اے تواڈے چ کوئی جان دوے کیڑے سکول وچ حفظ کر کے آیا؟ کوئی کالج دا نام دس دیو، کرمال ہے، او پریشان ہو کو بولو ہی صحیح اللہ دے بندے ہو، کوئی سکول کو کالج جان دیو؟ کتوں پڑھ کے آیا؟ اولی اولی مدرسے دا نال ہو، ایویں کوئی جرمانہ ہی نہ لگ جائے تواڈے تے۔ اے کتوں پڑھے ہیں حافظ؟ مدرسے چ بنے ہیں۔ مدرسے دا نام کی ہے جامعہ ظفر العلوم، تواڈے چوپڑ ہٹے دے اندر عظیم الشان اہل سنت دا مرکز۔ اور میں سلام پیش کراں گا اس بچے دے اپنا قاری صاحبان نو بھی جنہاں نو پڑھایا تے بالخصوص محتمم اس ادارے دے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب۔ اس باری 18 بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے جنہاں دے وچ وڈے بال تھوڑے ہیں تے چھوٹے ڈھیر ہیں۔ ایدہ مطلب ہے کہ قاری صاحب نو کہہ رہے ہیں، میں کہہ دا مطلب ہے جنہ بچیاں نو اماں نے جدو روندے ہیں تے چپ کران دی تھان تے موبائل نہیں نبی دے نام دیاں لوریاں سنائیاں نہ جو قرآن سنا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، بیمار بندے نو معافی ہے، باقی سبحان اللہ کو توجہ ہے نا تواڈی۔ تو اے بچہ مدرسے پڑھے ہے، نبی دے پیارے غلاموں اگے حکمران مدارس قائم کر دیا، سینکڑے مدارس عمر بن عبدالعزیز نے کئی مدارس قائم کیتے، پھر مدرس دی تنخواہ گورنر دے برابر رکھی گئی۔ آج تے تسی گورنر دی تنخواہ تے دور گورنر ہاؤس نہیں پھر سکتے۔ میں کون لاہور چلے آ جمعہ پڑھا کے تے رستے ایک بابا بیٹھا اگے ایک علامہ صاحب انہاں دی بحث چل گئی آپس وچ۔ بابے مینوں آکھیا تسی دسو، میں آکھیا بابا ذلیل اساں تاں ہوئے ہیں جدوں دا اسی اپنے ملازماں نو سردار تے سرداراں نو ملازم بنایا۔ آکھیو کہ میں کہ جڑے ساڈے ٹیکس تے پل رہے ہیں او ملازمان چوکیداراں محافظاں سردار بن گئے، تے جڑا مصلی رسول تے کھڑا ہے وہ سردار ہے، اونوں اسی ملازم سمجھ لیا۔ ذلیل اسی اودوں دے ہوئے ہیں تے کامیاب اودوں ہوواں گے جدوں مصلی رسول دے وارث نو سردار بناواں گے۔ ایک باری ذرا پھر آکھو سبحان اللہ۔ مولویاں دی گل آوے ویسے ہی ڈھیلی سبحان اللہ نکلدی ہے، ٹرائی مارو ایک باری کرما لیو، اللہ سلامت رکھے تانوں۔ اب آپ اسی وقار گورنر دے برابر تنخواہ مدرس دی، کسی نے پوچھا گورنر دے برابر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا گل یہ ہے گورنر دنیا داری دا نظام چلاندا ہے، عالم دین مدرس دین دا نظام چلا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اگے حکومتہ ہون نہ حکومتہ قائم کر دیا نہ چلان دیا، ہون کنے چلانا ہے اسی۔ رمضان المبارک سانو تراوی واسطے حافظ بھی چاہیے، چنگا کاری بھی چاہیے، نماز پڑھاون لئی بھی، نکاح پڑھاون لئی بھی، جنازہ پڑھاون لئی بھی چاہیے۔ موڑے کی تو کالج چ لبن، سکول چ لبن، مدرسے چ، جلے انڈسٹری بند ہو گئی مڑ کتھوں لباں گے؟ تیرا ساڈا تے دھیان ہے ہی نہیں نا اس پاسے، تو جدو انڈسٹری بند ہو گئی پھر حافظ تے عالم کتھوں لباں گے؟ سنو، اگر حفاظ پیدا ہون گے قرآن دے الفاظ محفوظ رہن گے، تے جدو عالم پیدا ہون گے تے قرآن دے معنی محفوظ رہن گے۔ میرے نبی نے دین دے طالب علم نو عزت دے کے حضور فرمایا جدو دین دا طالب علم نکل دے نا گھروں پڑھن واسطے، دنیا دار سکول دا طالب علم او دی تیاری پروٹوکول بوٹ پالش کپڑے سارا کچھ پینٹ یہ وہ انہوں گڈی تے چھڑ بھی آن دن، او دا پروٹوکول او دو شروع جدو پڑھے گا ڈگریاں لے گا نوکری لگے گی۔ او دین دا طالب علم جتی نہ بھی پائی ہوئے جدو مسیتے جان واسطے گھروں نکل دے، میرے نبی فرمایا اللہ فرشتے نو آندہ ہے پیران تلے پر بچھا۔ جو ہے کہ نہیں؟ اعلی حضرت نے لکھیا، آپ نے فرمایا جدو دین دا طالب علم قبرستان چ گزر جائے، او سنو نبی دے غلاموں، اے ٹھگ پیر کسے وستی چ گزرے 40 دے وستی بھوک مر دیئے، ناراض ہو گئے ہو، چنگیاں نو سلام ہے یار۔ تے ایک طالب علم اے قبرستان چ گزرے 40 دے قبرستان چ عذاب نہیں آندا، جو ہے کہ نہیں؟ اس لئے بزرگاں فرمایا فخر کرنا تے دو بندیاں تے کرنا، ایک سخی تے کرو جڑا اللہ دی راہ تے مال لٹاوے، تے دوجا جے فخر کرنا چاندے ہو تے عالم دین تے کرو جڑا صبح بھی قرآن پڑھا رہے ہیں تے شامی بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، جو ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ دے واسطے ضروری ہے آؤ
اگر ایک قائم رکھنا چاہتے ہو قرآن دا اے نور تے قرآن دا فیض پھیلدا رہے ساڈیاں نسلاں ول منتقل ہوندا رہے، پھر آؤ اپنے سرمایہ دا رخ اپنے مدارس دیاں ٹوٹیاں چٹائیاں ول کر۔ کیوں؟ او دی وجہ اے ہے کہ آج سب تو وڈی تکلیف کفر نو تیرے نہ مدرسیاں تو ہو رہی ہے۔ فجر تو لے کے شام تک کوشش ہے مکا دیو مٹا دیو، مصلی رسول دے وارث نو مٹاؤ، ٹوٹی چٹائی تے بہ کے پڑھانا لے نو مکا دیو۔ او فجر تو لے کے شام تک کوشش کر دین، ویکھ نہیں چکے کدے مسیتاں نو تالے کدے مدرسیاں نو تالے، لیکن سن ایک کدے بند نہیں ہو سکدا جدو تک غیرت مند ماواں دیاں لوریاں لین والے غیرت مند جوان تے اپنی حلال کرمائی دا سرمایہ مدارس وال لٹان والے ہیں نے۔ اللہ دی قسم ہے تیرا محراب و منبر دا وارث بے وفائی نہیں کردا، اوے تیری مسجد نو تالا لگے تیرے مدرسے نو تالا لگے، کفر رات نو مطمئن ہو کے سوندا ہے لو مک گئی جی ہر شے، لیکن فجر ویلے پھر اٹھ کے حیران ہوندا ہے اوے مدرسہ نہ بھی ہوئے مسجد بند بھی ہوئے موڑ بھی تیرا محراب و منبر دا وارث کدے ٹالی تلے کدے ککر تلے صفا لا کے قال اللہ تے قال الرسول دی صدا وجہ ہے کہ نہیں؟ اس لئے آؤ نبی دے پیارے غلاموں اپنے سرمایہ دا رخ اپنے مدارس وال کرو۔ سانو لوگوں نو شوق ہوندا چدرا ہٹ دا، اسی اپنا سرمایہ اوتھے لٹانا ہے، کنجریاں ناچ رہی ہوئن خسرے ناچ رہے ہوئن اوتھے سانو بڑا شوق ہوندا، پتہ لگے میری چدرا ہٹ قائم ہوئے۔ او میرا بھائی میرا بزرگ میرا دوست، اے چدرا ہٹ 4 دن دیئے مڑ قبر چے دا حساب دینا پڑنا ہے۔ آ دین دی خدمت کر، دین دے طالب علماں دی خدمت کر، آ اپنے مدارس دیاں چٹائیاں گلیچیاں چ بدل، اللہ دی عزت دی قسم ہے مڑ قبر چ بھی خیر ہے تے حشر چ بھی خیر ہے۔ اس لئے سن لو اسی لوگاں کولوں داد لین واسطے اپنا سرمایہ ہر ایسی جگہ تے لٹایا جڑا قرآن دے بھی خلاف آئی شریعت دے بھی خلاف آئی ہر شے دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے آ اپنے سرمایہ نو دین وال اٹیچ کر، رب کعبہ دی قسم ہے او جدو نبی دا غلام اپنا سرمایہ اپنے نبی دے دین تے لاوے تے پھر قرآن کی جاندے اعملو فسیر اللہ عملکم ورسولو، فرمایا چنگے عمل کرو تواڈے عمل اللہ بھی ویکھ رہے ہیں اللہ دا رسول بھی ویکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لئے نبی دے پیارے غلاموں نیکی کوئی بھی ہوئے میرا نبی ویکھدا بھی ہے غلام نو پہچاندا بھی ہے۔ سبحان اللہ سناؤ ذرا ایک باری۔ فرمایا اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، فرمایا چنگے عمل کرو چنگے عمل کرو، اللہ بھی ویکھ رہا ہے اللہ دا محبوب بھی ویکھ رہا ہے۔ آؤ اپنی نسلاں نو دسو تساں اس نبی دے نوکر ہو، اس نبی دے خادم ہو، اس نبی دے غلام ہو جڑا امتی تو بے خبر نہیں ہے۔ جدو امتی نبی دے دین لئی کم کردا ہے، جدو دین دی احیاء لئی کھڑا ہوندا ہے، جدو اسلام دا جھنڈا بلند کردا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر کملی والے دی نگاہ ناز وچ ہوندا ہے۔ میرے نبی ویکھ بھی رہے ہوندے، کملی والے دا ہاتھ بھی او دی کنڈ تے ہوندا ہے۔ جدو اپنی نسلاں نو دسو گے کہ تسی جدو بھی چنگا کم کرو، جس نبی دی غلامی دا پٹھا اپنے گل چ پا کے بیٹھے ہو، او نبی توانو جان دا بھی ہے پہچان دا بھی ہے۔ جدو نسلاں نو اے پتہ لگے گا میرا نبی مینوں ویکھ رہے ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر تیرا پتر اپنا سرمایہ ایک خسریاں تے نہیں لٹائے گا۔ جدو تیرے بچے نو پتہ ہوئے گا میرا نبی مینوں ویکھ رہے ہے، پھر تیرا پتر اپنا
اپنا سرمایہ او کنجریاں تے نہیں لٹائے گا جدو تیرے بچے نو پتہ ہوئے گا میرا نبی مینوں ویکھ رہا ہے پھر تیرا پتر جھوٹ نہیں بولے گا جدو تیرے پتر نو پتہ ہوئے میرا نبی مینوں ویکھ رہا ہے پھر تیرا پتر شراب دے نیڑے نہیں جائے گا جدو تیرے بچے نو پتہ ہوئے میرا نبی مینوں ویکھ رہا ہے پھر تیرا پتر زنا دے نیڑے نہیں جائے گا جدو بچے نو پتہ ہوئے میرا نبی مینوں ویکھ رہا ہے پھر تیرا پتر فراڈ نہیں کرے گا دھوکا نہیں کرے گا شراب دے نیڑے نہیں جائے گا وہ ملاوٹ نہیں کرے گا مسلمان بھینا نال دھوکا نہیں کرے گا وہ کسے دی غیبت نہیں کرے گا وہ جناب رشوت نہیں لوے گا وہ سود نہیں کھائے گا وہ حرام نہیں کھائے گا وہ جدو نسلاں نو پتہ ہوئے اساں اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جڑا نبی ہر ویلے اپنی امت تے نظر رکھدا ہے نبی جاندا وی ہے پہچاندا وی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر تیریاں نسلاں دا دن وی نبی دی شریعت مطابق گزرے گا رات وی نبی دی شریعت مطابق گزرے گا توجہ ہے کہ نہیں اچھا جڑا چنگی تھان تے پہلی باری پھسے چپ رہو باقی سبحان اللہ کو اللہ تانوں سلامت رکھے جان دے میرا نبی جان دا وی ہے پہچان دا وی ہے اما عائشہ پاک دی گود وچ سر رکھیا میرے نبی نے اما عائشہ نے پوچھے آقا اے دسو اے جتنے آسمان دے تارے تواڈے کسے غلام دیاں اتنی نیکیاں بھی گھن کے نہیں کوئی کتاب بکھا دے میرے نبی آکھے ہوئے عائشہ میں نو کی پتا آسمان دے تارے کتنے نے عائشہ میں نو کی پتا جبریل آئے گا میں پوچھ کے دساں گا اما عائشہ نے سوال پوچھے ہاں نبی نے ٹوکیا نہیں ہے روکیا نہیں ہے ایدہ مطلب ہے اما عائشہ نے 1400 سال پہلے عقیدہ دے دیتا ہے نبی دی بارگاہ سوال کیتا کملی والے آقا نے پھر جواب ارشاد فرمایا اما عائشہ کی دے دیتا فرمایا دس دیتا لوگو اے تواڈا نبی آسمان دے تارے نو ہی جاندا ہے تے غلاماں دی نیکیاں دی کیفیت نو ہی جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے فرمایا عائشہ جتنے آسمان دے تارے نے اتنیاں میرے عمر دیاں نیکیاں عمر دیاں نیکیاں عمر دیاں نیکیاں ایدہ مطلب ہے نبی تارے انو ہی جاندا ہے اپنے یاراں دیاں نیکیاں نو ہی جاندا ہے اچھا پھر نیکی دو طرح دی ہوندی ہے ایک نیکی اوے جڑی تسی اعلانیاں کر دے ہو گلی محلے کھڑے ہو کے کر دے ہو چوکچ کھڑے ہو کے کر دے ہو ایک نیکی او ہوندی ہے جڑی تسی چھپ کے کر دے ہو لوک چھپ کے کر دے ہو اللہ دی عزت دی قسم ہے عمر دیاں ساریاں نیکیاں تا ایو جیاں نن جڑیاں نبی دے سامنے کر داریا کچھ ایسیاں نیکیاں بھی ہے سن جڑیاں لوک چھپ کے بھی کیتیاں میرے نبی نے جدو دسیا جتنے آسمان دے تارے اتنیاں میرے عمر دیاں نیکیاں اور نبی نے دس دیتا ہے نیکی ظاہراً کرو نبی او بھی جاندا ہے نیکی لوک چھپ کے کرو نبی او بھی جاندا ہے کیونکہ امتی جدو عمل کردا ہے او نبی دی نگاہ ناز وچ ہوندا ہے پھر میرا نبی جان بھی لیندا ہے میرا نبی پہچان بھی لیندا ہے بلکہ آ حدیث سن لے انہیں فجر دا ٹائم صحابہ آ گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اج تواڈے ہی کون ہے جڑا روزہ رکھ کے آیا ہوئے سارے چپ بیٹھے رہے ابو بکر پاک بولے آقا میں جڑا روزہ رکھ کے آیا ہوا میرے نبی نے آکھیا صحابہ اج کون تواڈے وچ ہوں جڑا کسے مریض دی عیادت کر کے آیا ہوئے سارے چپ بیٹھے رہے کھڑے ہو گئے صدیق اکبر پاک باقی سارے نے آکھیا آقا اساں سوچے نماز پڑھاں گے نماز تو بعد جا کے تیمارداری
کرانگے. ابو بکر کھڑے ہو گئے, عرض کیتی آقا میں مریض دی تیمارداری کر کے آیا ہاں. پھر میرے نبی فرمایا کون تواڈے وچوں جڑا صدقہ کر کے آیا ہے؟ سارے صحابہ چپ نے, آکھے نماز پڑھاں گے پھر جا کے صدقہ خیرات کران گے. ابو بکر کھڑے ہو گئے, عرض کیتی آقا میں صدقہ بھی کر کے آیا ہاں. میرے نبی نے فرمایا کون تواڈے چوں جڑا جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے؟ سارے چپ بیٹھے رہے. ابو بکر کھڑے ہو گئے. میرے نبی فرمایا صحابہ, ابو بکر نے آکھیا آقا میں جنازہ پڑھ کے آیا وا. اور مینوں اتنی گل سمجھ آئی ہے, اے فجر ویلے نبی نو اے گلاں پوچھن دی لوڑ کیڑی آئی؟ سن نبی دسنا چاہندے سن او میرا غلام چوک وچ کھڑے ہو کے نیکی کرے میں او بھی جاننا وا, جے رات دے اندھیرے وچ نیکی کرے میں او بھی جاننا وا. تے نالے ابو بکر کولوں اقرار کروا کے نبی نے دسیا لوگو او تسی جیڑی نیکی کرن دے بارے سوچ رہے ہوں گے ہو, ابو بکر نیکیاں پہلے کر چکے آئے. اس لیے سانے سارے یار حضور دے سوہنے لے یار غار دیا کیا پاتانے. گنگے بندے نو معافی ہے, باقی پڑھ لو. سارے یار حضور دے سوہنے لے یار غار دیا کیا. سارے ذرا رل کے پڑھ لو. اے سارے یار حضور دے سوہنے لے یار غار دیا کیا پاتانے. او کیتا پیار نبی لال بڑے آنے, اے دے پیار دیا کیا باتانے. ہاتھ بلند کر کے پریت نبی نالے لائی گھر کوئی نہ چیز بچا گئی. اے جذبہ ویکھ عمر بولے ساڈے یار دیاں کیا بات. توجہ ہے کہ نہیں؟ اولی اولی بولو. اچھا اگلی گل سن. لیکن 1400 سال بعد 8 سال دورہ حدیث کر کے قرآن حدیث پڑھ کے ممبر تے بیٹھ کے آکھنا جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے. جا کھیلا تو کتھوں پڑھ کے آئے؟ دین پڑھ کے نبی دیاں گلاں پڑھ کے موڑ بیٹھا دے جڑے نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے. میں کہو کرما لیا. اے چبلا مارن تو پہلے اپنے بابے نو ہی پوچھ لے. ہولی ہولی بولو. میں آکھیا اے گلاں کرن تو پہلے جدو لڑائی ہوئے نکیاں تے نکیاں دی فیصلہ کون کردا؟ آکھے وڈے. میں آکھیا میں آنا میرا نبی زندہ غلاماں نو ویکھ رہا ہے, جان بھی رہا ہے, پہچان بھی رہا ہے. او آندے نبی مر چکے جڑا زندہ مننے او کافر ہے. میں آکھیا گل سن تیری ساڈی لڑائی ہو گئی, نکیاں دی لڑائی ہوئے فیصلہ کون کردا ہے؟ تواڈے والے پاسی وڈے کر دین جڑے وڈیاں دی منن والے سبحان اللہ اخلا در. نکیاں دی لڑائی ہوئے فیصلہ کون کردہ ہے؟ آکھے بڑے. میں آکھیا آ ذرا چبلا مارن تو پہلے آ بڑیاں تو پوچھ لینے آ. آکھے تیرے انو میں مندہ ہی نہیں آ. میں آکھیا میں کدو آکھے میرے انو نمان, میں کدو غزالی زمان دی گل کیتی ہے, میں میرے علی دی گل نہیں کیتی. اپنے دس دے آ. میں آکھیا تواڈے دی زبانی پہ دسناوا. ایک کتاب دا نام فتح الملہم شرح صحیح مسلم مولوی شبیر احمد دسمانی نے لکھیا. اکھے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیٌ کما تقرر وانہو یصلی فی قبرہ بی اذان و اقامہ. مولوی شبیر عثمانی پہ لکھدا ہے اکھے نبی قبر انور دے اندر زندہ نے اذان تے اقامت دے نال نبی نماز بھی ادا فرما رہے نے. میری گل نہیں سجنا دا عالم مولوی خلیل احمد سہارنپوری
بذل المجہود اندر لکھ دائے اکھے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم الصلاة والسلام احیاء فی قبورہم اکھے نبی اپنی قبر اندر زندہ ہے جویں دیگر تمام نبی اپنی قبران دے اندر زندہ نے ایویں میرا نبی بھی اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے اگلی گل بھی سن لے پھر سجنوں دا عالم لکھ کے کی پہ آخدا ہے اکھے نبی قبر انور اندر زندہ ہے تے جیڑا جناب والا نبی دی قبر تو دور کسے بھی تھان تے کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھدا ہے فرشتہ نبی تک پہنچاندا ہے تے جیڑا نبی دے روضہ انور دے اوتے کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھے میرا نبی آپ سندا ہے میں آکھیا اتنی تے من گئے ہو اگر کوئی درود و سلام پڑھے فرشتہ نبی دی بارگاہ وچ پہنچاندا ہے تے جے کوئی روضہ انور تے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھدا ہے میرا نبی آپ سندا ہے میں آکھیا اے تیرے بابیاں گل کیتی ہے لیکن ساڈے بابے آکھیا او جیڑا مجبور ہو کے پڑھے نبی خود نہیں سندا فرشتہ پہنچاندا ہے تے جیڑا مسرور ہو کے پڑھے نبی سندا بھی ہے جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے اس لیے اساں کھانگے ذکر کر سونے محبوب من ڈھار دا کمل آغم تیرے تو پر رہن گے وہ ذکر کر سونے محبوب من ڈھار دا کمل آغم تیرے تو پر رہن گے اے ذکر کر سونے محبوب من ٹھار دا کمل آغم تیرے تو پر رہن گے کردا رو تو صدا مصطفیٰ اس نال سینے ٹھرے رہن گے توجہ ہے کہ نہیں آخری گل کروں اختتام واللہ جاؤں سبحان اللہ اچھی ذرا میں گل کیتی آئی تساں چنگا عمل کرو نبی جان دے پہچان دے سلطان محمود غزنوی نے دین دے طالب علم دی خدمت کیتی نبی خواب چاہ گئے تسی ناد پڑھ دیو آن دیو ناد سنو گے نبی دے روزے تے جاواں گے زیارت ہوئے گی جا کے زیارت کریں گے او تو دین دے طالب علم دی خدمت کر جاون دی لوڑ نہیں نبی آ کے نوازن گے کو کم کرتے صحیح لیکن ساڑھے سرمایہ در رکھے اپنی خواہش مطابق جتھے دل آوے اتھے اینج نہیں ہونا میرا سونا آپ پہلے اس نفس نو مار خواہش نو اے خشبو نہیں جنہوں تو بنائی پھردیں گڑیاں کاراں بنگلے انہوں بزرگاں نے بو آکھے ہے خشبو پیدا کدو ہوئے گی فرمایا جدو میں مارے گا اولی اولی بولو فرمایا خشبو پیدا ادو ہوئے گی جدو میں مارے گا بلکہ جے تواڈا ذوق بن گیا ہوئے اس میں نو مارن دا بو نو خشبو اچ بدلن دا ایک طریقہ قصور دی دھرتی دے شہزادے بلے شاہ نے بھی دسیا ہے بابا بلے شاہ دائی پھلاں دا تو اتر بنا پھلاں دا تو اتر بنا اتراں دا پھر کڈ دریا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اولی اولی بول لو سارے ذرا رل کے پڑھ لو پھلاں دا تو اتر بنا پھلاں دا تو اتر بنا اتراں دا پھر کڈ دریا پھر تو اس وچ رج کے نا مچھلیاں وانگو تاریاں لا او مڑ وی تیری وہ نہیں مکڑی موڑ بھی تیری وہ نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا جاگ رہے ہو کہ نہیں میں کہ نبی جان دن پہچان دن
لیکن او دے لئے کام چنگا کریے بندے دے پتران لا آ میری گل نہیں سجنہ نے لکھے آئے کتاب دنا اون المعبود شرح ابو داود مولوی شمس الحسن عظیم آبادی نے لکھیا آکھے وقد ذہب جماعت من المحققین الى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ وانہو یسر بطاعات امتہ اند محققین دی ایک جماعت دا اے دعوی کہ نبی اپنی قبر انور دے اندر زندہ بھی نے امت دے نیک کمال ویکھ بھی رہے تے خوش بھی ہو رہے ایدہ مطلب امتی کم کرے تعلق نبی نال جڑے ہوئے نبی نو دسنا نہیں پہندا جاندہ بھی یہ پہچاندہ بھی آخری گلے گفتگو ختم سبحان اللہ اچھی کتاب دنا ہے اسد الغابہ جلد ایک صفحہ نمبر 555 سبحان اللہ اچھی اللہ تو انہوں سلامت رکھے جڑے ستا پہ انہوں حلاک آگ سبحان اللہ اچھا جڑے حالت تک نہیں بولے انہوں لئی ہون او دعا منگو ہیں جڑی آج کل قبول ہو رہی ہے یا اللہ جڑے حالت چوک بیٹھے اللہ کرے رات سمیں خواب چباد آوے آپی مریم آ گئی ہے ہر شچ آ گئی ہے کہ جڑا اچھی بولے اللہ کرے خواب مدینے دی آواز آوے میرے نبی دا صحابی نائے جلیبیب قد دا نکا رنگ دا پکا ایک دن سرکار آئے تے روندہ بیٹھے موجہ بیٹھے میرے نبی فرمایا جلیبیب روندہ کیوں ہے آکھے آقا روندہ تاواں ماں پیو بھی ٹر گئے کوئی میرا کوئی نہیں سوائے تو آڈے میرے سارے پیر بھائیاں دی یار بیلیاں سارے دی شادی ہو گئی اج روندہ بیٹھا سچیندہ بیٹھا کدے تا میں بھی دولا بنساں میرے نبی فرمایا شادی کرامنی ہے آکھے جی میرے نبی نے کانتے تھپکی دیتی پیار دے کے آکھے اللہ مڑ ہو گئی اولی اولی بولو جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ کرے ہو جا رکیا کام ہو جائے جڑا اور اچھی سبحان اللہ کہ اللہ کرے ہو جا پھسیا کام نکل جائے فرمایا ہو گئی تھوڑی دیر گزری انصار قبیلے دا وڈا بزنس مین آیا آکے عرض کر دیا آقا اللہ نے تواڈے قدمہ دی بدولت مال بہن دیتا ہے دولت بہن ہر شے ڈھیر ساری ہے ایک دھیے او دا رشتہ کرنا ہے دعا بھی فرما دے اور رشتہ بھی کر دے میرے نبی فرمایا لے مڑ ہو گیا اے ٹر گیا سرکار نے جلیبیب نو صدیہ فرمایا جلیبیب جی آقا فرمایا جڑا بندہ آیا ہی گھر ویکھے جی آقا ویکھے فرمایا ٹر جا بوا کھڑکاویں اندرو بارا سی پچھ کیویں آیا انہوں آکھے جڑا کم آکے آیا سائیاں اسے کم لئی گھلے آیا جلیبی بند ہے میں گیا دروازہ کھڑکایا اندرو باہر آیا کہ جناب کی میں آئے ہو میں آکھیا جڑا کم حضور دی بارگاہ چاکھے اسے لئی گھلے آنے آکھے گیا بٹھایا خاطر توازو کی تھی اندر جا کے بی بی نو آکھ لے آندے ویکھ لے کڈے کریمن کڈے مہربان جڑا کم آکھے آئی او بھی کر لے آنے قبول بھی کر لے آنے رشتہ بھی گھل دیتا نے اچھا تو انہوں پتہ ہے بیویاں دھیاں دے رشتے دے بارے بڑیاں محتاط ہوندی ہیں بچی دی ماں کھن لگی اے دس اے سرکار نے جڑا رشتہ گھلے ہے بندہ کنج دے اسے کہ جلیبیب اچھا وہ قد دا نکا رنگ دا پکا کے ہاں ادھی ایک قبول تے ہے پر سائیں نو آکھو کوئی اس تو چنگا ہو جاوے اچھا اے گل جلیبیب بھی سن لئی انہاں کے آئے میں سے آبی منو آکھے گا شرمندہ ہوئے گا اس تو پہلے پتہ لگ گیا اونچ نیچ ہے گھاٹا ودا ہے آپ ہی ٹر گئے جلیبی بھی سن لئی ٹر گئے تے نال اس بچی بھی سن لئی جڑی دلہن بن لئی آئی آکے اماں نو آندی ہے اماں اے دس اے دا رشتہ کہیں گھلے ہے آکھے ہونے گھلے ہے جدے بارے اللہ نے آکھے فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک او تائیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکدا جدو تائیں محبوب دا فیصلہ نہ من لوے آکھن لگی اماں مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں دولت نہیں چاہیدی مینوں رنگ روپ نہیں
چاہیے اما میرے لئی نبی دی نسبت ہی کافی ہے جدو میریاں سہیلیاں رل کے بون گیا فخر نال آکھن گیا کوئی آکھے گی میرا رشتہ چاچے کرایا کوئی آکھے گی مامے کرایا کوئی آکھے گی سردار کرایا کوئی آکھے گی نمبردار کرایا اما میں فخر نال آکھاں گی او کسے دا رشتہ بھرا کرایا کسے دا ماں کرایا کسے دا پیو کرایا کسے دا چاچے کرایا کسے دا مامے کرایا کسے دا نمبردار کرایا او میں او بختالی ہاں او جدا نشتہ رب دے یار تے نبیوں دے سلطان کرایا ہے صحابی بھجے آن دے حضور رشتہ قبول ہے میرے نبی فرمایا جلیبی مڑ کر تیاریا کہ حضور کول کچھ نہیں فرمایا عثمان دے بوئے تے ٹور جا مولا علی دی شادی دی واری آئی تے فرمایا عثمان اوے علی پاک دی شادی دا خرچہ چامڑا لینو دنیا عثمان غنی دے نال جان دی ہے اسا سلامیاں شادیاں تو بعد دینے پر جنہیں شادی تو پہلے سلامی دیتی ہے او دا نا عثمان غنی ہے جاگ رہے ہو عثمان غنی پاک دے بوئے تے گیا جو مال شالوں نہ دیتا لے آیا سرکار فرمایا کر تیاری ان گل سننی ہے اے بازار گیا مال خرید رہا سامان خرید رہا اچانک کنہ تے آواز پہ گئی مسلمانوں کافر تواڈے نبی نال جنگ کرن لئی میدان چ نکل آئے نے ناموس رسالت تے حملہ کرن دی کوشش پہ کر دے نے بس اتنی گل سنیے اپنے آپ نو آکھن لگا جلیبی اوے کتے نبی دی ناموس تے حملہ کرن تے تو شادیاں کریں ان کی میں ہو سکدا ہے تو بھی جیندا ہوئے کتے تیرے نبی دی ناموس تے حملہ کرن اگے سامان خرید رہے آئی مڑ تلوار خریدن ٹر گیا انہیں تلوار خریدی ٹردہ بھی آ رہے ہیں اپنے آپ نال گلاں بھی کردہ رہے ہیں ان جنگ ہوئی اگلے محاذ تے اے پچھلے محاذ تے ٹردہ آ رہے ہیں تے گلاں کر رہے ہیں میرے ہوندے ہیں نبی دی ناموس تے حملہ کرن ٹردہ پچھلے محاذ تے کافران دے جتھے چوڑیا اگو اونا ویکھیا اسلامی بھائی آ گیا آندے اچھا ہوئی تساں جنہ نبی تے حملہ کرن دا پروگرام بڑھایا او کھڑے ہوئے اس تو پہلے کہ حملہ ہوندا جلیبی ابن تلوار لہرائی 10 ادھر پھڑکائے 10 ادھر پھڑکائے پھر یک بارگی حملہ ہویا جامع شہادت نوش کیتا اگلے محاذ تے جنگ ہوئی جدو جنگ ہوئی تے اللہ نے فتح عطا فرمائی میرے نبی فرمایا زخمی بھی لے آؤ تے شہید بھی لے آؤ جدو زخمی تے شہید آ گئے میرے نبی نے نظر ماری ہے سرکار فرمایا صحابہ آکھے جی آقا میرے نبی فرمایا میرا جلیبیب کتے صحابہ آکھن لگے آقا او تے نہیں آیا او دی تاج شادی آئی میرے نبی فرمایا نوکر میرا ہوئے خادم میرا ہوئے غلام میرا ہوئے اپنی شادیاں تے خوشیاں میری ناموس تو قربان نہ کرے اے ہو نہیں سکدا آیا بھی ہے پچھلے محاذ تے لڑیا بھی ہے ویاں نو پھڑکایا بھی ہے تے جامع شہادت نوش فرمایا بھی ہے تے بریلی دا بابا بول پہ آندہ بندہ مٹ جائلا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اے بندہ مٹی جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے پچھلے محاذ تے گئے جلیبی ابن چاک کے لے آئے نبی نے جنازہ پڑھایا سارے دا جنازہ پڑھایا جدو جلیبی دیواری آئی نبی پپاں بھار پہ ٹور دن صحابہ نے آکھے آقا تواڈی ٹوری بدل گئی ہے ٹوری بدل گئی ہے میرے نبی فرمایا صحابہ میں کی کراں جلیبی دیواری فرشتے ہی نے آئے میں سانو پیر رکھن دی تھاں ہی نہیں لب رہی
میرے نبی نے جنازہ پڑھایا آپ قبر وچ دفن کیتا جدو باہر نکلے تے مسکرا پے صحابہ نے آکھے آقا مک گئی یہ گل اگے تسی قبرستان وچ کدے نہیں مسکرائے ہو اج کیوں پہ مسکراندے ہو میرے نبی فرمایا صحابہ میں قبر چتار کے دفن کر کے بعد چ نکلیا حوراں دی لڑائی پہلے پہ گئی ہے ایک آندیے میرا خاواں دے دوجی آندیے میرا خاواں دے بس مک گئی گل نبی دے پیارے غلامو اسی تے کرے نعرے لاندے رہ گیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے نعرہ بھی لا رہے ہیں دودھ وچ پانی بھی پا رہے ہیں غلامی رسول دا نعرہ بھی لا رہے ہیں اساں رشوت بھی کھا رہے ہیں غلامی رسول دا نعرہ بھی لا رہے ہیں اساں دھیاں دا حق بھی کھا رہے ہیں غلامی رسول دا نعرہ بھی لا رہے ہیں اساں بہناں دا حق بھی کھا رہے ہیں غلامی رسول دا نعرہ بھی لا رہے ہیں اساں مسلمان بھراں نوں دھوکا بھی دے رہے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں امت مسلمہ دے اندر انتشار بھی پیدا ساڈی وجہ نال ہو رہا ہے فساد بھی پیدا ہو رہا ہے نبی دی شریعت دی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں وہ انج یار نہیں ملدا آ نبی دی شریعت دے مطابق اپنے آپ نو ڈھال لے اللہ دی قسم پھر چس آئے گی جدو تیرے قول تے فعل چ فرق نہ ہویا پھر کرم نوازی ہوئے گی لیکن ساڈی حالت کی ہے نال جان پیاری تنو نالے لبے قرب سجن دا اے نال جان پیاری تنو نالے لبے قرب سجن دا او خدمت والو جی چراوے نالے جام خدو بڑھدا نالے مٹی نیندر سوئے نالے شوق بیدار کرن دا او تن وچ پھسیا رہنے آزم اتے سودا کرن